بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں باب نمبر 3 حقوق و فرائض میری دنیا کلاس 2 اس دعا کے ساتھ. ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. مائی لارڈ انکریز می ان نالج. اس چیپٹر میں آج ہم پڑھیں گے حقوق و فرائض کے اس چیپٹر میں پڑھیں گے کہ حکومت کیا ہوتی ہے، حکومت کی تعریف، حکومت کیا اشیاء و خدمات سر انجام دیتی ہے، لوگوں کو کیا سہولیات مہیا کرتی ہے، شہریوں کے حقوق کیا ہیں اور اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرنے کا حق کیا ہے، کون کون سے حقوق ہیں شہری کے، شہریت کیا ہوتی ہے اور ہر ایک حق کے لحاظ سے اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا اور اس کے لیے بہت سارے اصولوں اور ضوابط کا خیال رکھنا، حفظان صحت کے اصول، باقاعدگی، اور یہ ساری چیزیں آج کی ہم اس حقوق و فرائض کے چیپٹر میں ڈسکس کریں گے. اس کے اہم الفاظ میں شامل ہے گورنمنٹ. سب سے پہلے کسی بھی ملک کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے جس کو گورنمنٹ کہتے ہیں. گورنمنٹ لوگوں کا وہ خاص گروہ جو کسی ملک یا ریاست کو کنٹرول کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے. ٹیکس وہ رقم جو آپ کو حکومت کو ادا کرنی ہے تاکہ وہ عوامی خدمات کے لیے ادائیگی کر سکیں. شہری کیا ہوتا ہے؟ کسی ملک سے تعلق رکھنے والے شخص اس ملک کا شہری کہلاتا ہے. فرض کریں آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ پاکستان کے سٹیزن ہیں، پاکستان کے شہری ہیں. اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو آپ سعودی عرب کے شہری ہیں. پیشہ، پروفیشن، کام کی وہ قسم جس کے لیے خصوصی تربیت یا مہارت درکار ہوتی ہے، بالخصوص وہ کام جس کے لیے اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. بڑھئی، کارپینٹر، لکڑی سے کام کرنے والے کو کارپینٹر کہتے ہیں. صفحہ نمبر 16. حکومت کیا ہوتی ہے؟ حکومت ان افراد کا ایک گروپ ہے جو ساتھ مل کر کسی ملک پر حکمرانی کرتے ہیں، انہیں ہم حکومت کہتے ہیں. حکومت میں عوام کے نمائندے جو حکومت کو وزیر اعظم اور صدر پاکستان کو منتخب کرتے ہیں. حکومت میں شامل افراد بہت سے کام کرتے ہیں. وہ قوانین اور اصول بناتے ہیں جن پر سب کو عمل کرنا ہوتا ہے. اصول و قوانین سب کا تحفظ کرتے ہیں. حکومت ملک کو بیرونی دشمنوں سے بچاتی ہے. یہ ملک کے اندر اپنے شہریوں کی بھی حفاظت کرتی ہے. اب یہ چھوٹی سی ڈیفینیشن یہاں بتائیے کہ کسی ملک سے تعلق رکھنے والے شخص اس ملک کا شہری کہلاتا ہے. وہ ہم نے بتا دیا ہے. یہ اپنے شہریوں کو خدمات مہیا کرتی ہے. یہ ہسپتال، اسکول، سڑکیں، ریل کی پٹریاں، پل، پارک اور کھیل کے میدان بناتی ہے. حکومت پینے کا صاف پانی، بجلی اور گیس مہیا کرتی ہے. یہ حکومت کی کچھ اشیاء اور خدمات ہیں جو حکومت اپنی عوام کو مہیا کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں، ہم حکومت کی مدد کیسے کرتے ہیں. حکومت کو یہ نظام چلانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ملک کے عوام اپنی حکومت کی مدد کرتے ہیں. وہ حکومت کو رقم ادا کرتے ہیں جسے ٹیکس کہتے ہیں. حکومت اس رقم کو استعمال کرتے ہوئے عوام کو ہر چیز مہیا کرتی ہے. اس جو سہولتیں ہیں ان سہولتوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ بجلی، اسکول، ہاسپٹل، ڈیمز، تعلیم کے مفت سہولیات، خوراک، پارک، سڑکیں. یہ تمام وہ سہولیت ہیں جو ایک ٹیکس سے حکومت عوام کو مہیا کرتی ہے. شہری کے حقوق سے میں وہ حکومتیں قوانین اور ضابطوں پر عمل کرتی ہیں. وہ حکومت میں رہتے ہوئے پانی، بجلی اور گیس ذمہ داری سے استعمال کرتی ہیں. اب وہ یہ چیزیں ساری شہریوں کے لیے بنائی گئی ہیں. تو شہریوں کے حقوق یہ ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ذمہ داری سے استعمال کریں، وہ انہیں ضائع نہیں کرتے. وہ سخت محنت کرتے ہیں، طلباء اسکول میں محنت کرتے ہیں. اب شہری کی ذمہ داری میں ہے کہ وہ حکومت میں رہتے ہوئے اپنے ملک کے لیے تعلیم حاصل کریں، وقت کو ضائع مت کریں، سخت محنت کریں اور ملک کا نام روشن کریں. وہ اپنے ہمسائیگی، گاؤں یا شہر کو صاف رکھتی ہیں. وہ ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہوتے ہیں. اب پیج نمبر 17. ایک شہری کے کیا حقوق ہیں؟ حقوق آزادی کے قانونی اصول ہوتے ہیں. ایک ملک کے شہری کو بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں. آپ کو حاصل کچھ حقوق یہ ہیں جیسے خوراک کا حق، مفت تعلیم کا حق، تحفظ کا حق، برابری کا حق، صحت کی دیکھ بھال کا حق. اب کچھ حقوق اور کچھ ذمہ داریاں ہیں. کچھ حقوق ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ہیں. صحت مند کھانا اور پینے کے لیے صاف پانی مہیا کرنا، تعلیم حاصل کرنا، اچھا ماحول، آرام دہ اور پرسکون رہنے کی جگہ، تمام سہولیات، صحت کی دیکھ بھال تک رسائی. حکومت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے
کھانا ضائع نہ کرنا، اب شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ جو خوراک آپ کو مل رہی ہے اس کو ضائع نہ کریں اور پانی کے ذرائع کو آلودہ نہ کرنا، تعلیم کے حصول کے لیے سخت محنت کرنا، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا، ٹیکس ادا کرنا اور کام اخلاقی طور پر کرنا، سب کا احترام کرنا، بجلی یا دوسری سہولتوں کو ضائع نہ کرنا۔ آگے ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی۔ پاکستان میں مختلف ثقافتوں کے لوگ رہتے ہیں، یہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، ثقافتوں کے بھی مختلف لوگ ہیں اور مختلف مذاہب کے لوگ ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے جہاں لوگ آزاد ہیں اور اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کا حق ادا رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں کسی کے مذہب کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پاکستان اب سبق کا ایک مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سبق کا ٹاپک ہے حقوق و فرائض۔ حقوق و فرائض میں ایک حکومت ہوتی ہے اور ایک عوام ہوتی ہیں، جو لوگ بھی ان کو کہتے ہیں، عوام کہتے ہیں۔ حکومت کی خدمات ہیں اور شہریوں کے حقوق ہیں۔ حکومت کیا خدمات سر انجام دیتی ہے، ہمارے لیے کیا کرتی ہے؟ ہم ان کو ٹیکس دیتے ہیں اور وہ اس کے لیے ہمیں دفاعی سہولیات یعنی ہماری تحفظ فراہم کرتے ہیں، بنیادی سہولتیں جیسے بجلی، گیس، پانی اور غذا مہیا کرتے ہیں۔ شہریوں کے حقوق یہ ہیں کہ ان جو خدمات ہیں ان کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، خوراک و ضائع مت کریں، مفت تعلیم دیتے ہیں، تحفظ دیتے ہیں، مساوات اور دیگر صحت کی دیکھ بھال کا انتظام کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ عوام جو لوگ ہیں ان کا حقوق کا نفاذ، اصولوں اور ضابطوں پر عمل کریں، حقوق کا احترام کریں، شہری کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیں، ٹیکس کی ادائیگی اور قانون کا احترام کریں، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ چلتے ہیں، یہ تو ہوگی ریڈنگ۔ اب باب کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، سوالوں کے جواب منتخب کریں، ٹھیک ہے، سوالوں کے جواب منتخب کریں۔ پہلا سوال ہے، کسی ملک سے تعلق رکھنے والا باشندہ اس ملک کا کیا کہلاتا ہے؟ اس ملک کا شہری کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، حکومت میں موجودہ لوگ بہت سے کام کرتے ہیں۔ کون کون سے کام کرتے ہیں؟ نمبر 1، قانون بناتے ہیں، نمبر 2، شہریوں کی خدمت کرتے ہیں اور ہمیں دشمنوں سے بچاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ آپشن سب ملا کے تو ہم کہیں گے کہ یہ سب حکومت کے کام ہیں۔ ایک ملک کے شہری حکومت کو مدد فراہم کرتے ہیں کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے کام کرتے ہیں، ٹیکس ادا نہیں کرتے، ٹیکس ادا کرتے ہیں، اپنے حقوق مانگتے ہیں۔ یہ تو اس کا جواب ہے کہ ایک ملک کے شہری حکومت کو مدد فراہم کرتے ہیں، ٹیکس سسٹم، ٹیکس ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے، وہ اپنی ہمسائیگی گاؤں یا شہر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ چونکہ ہماری حکومت آپ کو سہولیات مہیا کرتی ہے تو یہ ایک شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمسائیگی کو، گاؤں کو، شہر کو صاف ستھرا رکھیں۔ ان کا خاندان، ثقافت، نسل اور مذہب الگ الگ ہوتا ہے انسانوں کا۔ اب ہے مندرجہ ذیل کا یک لفظی جواب دیجئے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کے لیے بڑی ہی خوبصورت پریزنٹیشن تیار کی ہے، آپ وہ دیکھیے، یہ بھی دیکھ لیں، لکھ دیا ہے اور آپ اس کی پریزنٹیشن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ باب کا جائزہ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل کا جواب ایک لفظ میں دیجئے۔ سوال نمبر 1 ہے، یہ ایک شہری کا کسی ملک سے تعلق ظاہر کرتا ہے۔ شہریت اسے کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، حکومت افراد کا گروپ ہوتا ہے جو اس کے لیے مل کر کام کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ ملک کے لیے۔ سوال نمبر 3 ہے، یہ بیرونی دشمنوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ کون ہماری حفاظت کرتا ہے؟ حکومت ہماری حفاظت کرتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہی برتاؤ رکھنا جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں، مساوات اس کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، غلط یا صحیح کے خانے میں نشان لگائیں۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ اسی طرح پیش آنا چاہیے جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ پیش آئیں، ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ اچھے رہیں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھے رہیں گے، ٹھیک ہے، ایسے ہے جی بالکل ایسی ہے، تو اس کو ہم ٹک کریں گے۔ لوگوں کے ساتھ اگر بدتمیزی سے پیش آئیں گے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا بری بات نہیں ہے، بری بات ہے جی، بری بات ہے، تو یہ غلط ہو گیا۔ اب ہے خالی جگہ پر کریں۔ سوال نمبر 4، خالی جگہ پر کریں۔ ڈیش کا مطلب ہے سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا۔ تو یہ اب آپ چیپٹر میں دیکھ لیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی،
مساوات کا مطلب ہے مساوی سلوک کیا جانا، تو یہاں پہ مساوات کا مطلب ہے مساوی سلوک کرنا، ہم یہاں پہ لکھیں گے مساوات۔ ہمیں دوسروں کے مذہب کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ٹھیک ہے جی پیارے بچے، سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ ہمیں کسی کے مذہب کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کسی ملک کے شہریوں کے پاس ان کے حقوق ہوتے ہیں، وہ پیسہ جو لوگ حکومت کو ادا کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹیکس۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ٹیکس کہلاتا ہے۔ اب ہے سوال نمبر 5، ان کے جواب ہیں، اس کے لیے میں نے آپ کے لیے پھر پریزنٹیشن بنائی ہے جو کہ پیارے بچے دیکھیں گے، اور امید ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے حل کریں گے۔ بڑے ہی آسان سوال ہیں، ان کے لیے میں نے آپ کے لیے بڑے ہی آسان جواب تیار کیے ہیں، تو امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، حکومت کسے کہتے ہیں؟ حکومت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، حکومت افراد کا گروپ ہوتا ہے جو کسی ملک پر حکمرانی کرتا ہے۔ حکومت افراد کا گروپ ہوتا ہے جو کسی ملک پر حکمرانی کرتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ایک حکومت اپنے شہریوں کے لیے کیا کرتی ہے؟ حکومت کی ذمہ داریاں اور حکومت کیا کرتی ہے؟ نمبر 1 قانون اور اصول بناتی ہے، نمبر 2 دشمنوں سے بچاتی ہے، نمبر 3 بنیادی سہولتیں فراہم کرتی ہے، نمبر 4 شہریوں کو خدمات مہیا کرتی ہے۔ سوال نمبر 3، ایک شہری کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ایک شہری کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ سوال نمبر 3، اس کا جواب یہ ہے، ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، دوسروں کا احترام کرتے ہیں، حصول تعلیم کے لیے محنت کرتے ہیں، بجلی گیس اور پانی کو ضائع نہیں کرتے۔ سوال نمبر 3، حقوق کا کیا مطلب ہے؟ 5 حقوق تحریر کریں جو آپ کو اس ملک میں رہتے ہوئے حاصل ہیں۔ حکومت جو سہولیات اپنی عوام کو فراہم کرتی ہے اسے حقوق کہتے ہیں۔ خوراک کا حق، مفت تعلیم کا حق، تحفظ کا حق، برابری کا حق اور صحت کی دیکھ بھال کا حق۔ امید ہے آج کا لیسن آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ میری نئی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اچھا سا کمنٹس دیجئے، اور تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔